965 ء میں پیدا ہونے والے ابن الہیثم کو بہت سے لوگ دنیا کا پہلا سائنسدان مانتے ہیں۔ اس نے کیمرہ اوبسکورا بھی ایجاد کیا، جو جدید ڈیجیٹل کیمرے کا قدیم ترین اوتار ہے جسے آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا 1000 سال پہلے رہنے والے آدمی کا آپ کے فون میں موجود کیمرے سے کیا تعلق ہے؟ سب کچھ 965 ء میں پیدا ہونے والے ابن الہیثم کو بہت سے لوگ دنیا کا پہلا سائنسدان مانتے ہیں۔ اس نے کیمرہ اوبسکورا بھی ایجاد کیا، جو جدید ڈیجیٹل کیمرے کا قدیم ترین اوتار ہے جسے آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ مغربی دنیا میں الازن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے پہلا سائنسدان سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی سب سے قدیم ریکارڈ شدہ تحریریں ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ آج ہم اسے سائنسی علم کے طور پر جانتے ہیں۔ ایک مفروضہ وضع کرنا اور اس کی تصدیق عرض کرنے کے لیے جسمانی تجربات یا ریاضیاتی ثبوتوں کا استعمال۔ کچھ عرصہ پہلے تک زیادہ تر مغربی دنیا کا خیال تھا کہ یہ سائنسی طریقہ 12 و 13 صدی میں شروع ہونے والے یورپی نشت ثانیہ کے اسکالرز نے آزادانہ طور پر تیار کیا تھا۔ اب یہ بات بڑے پیمانے پہ تسلیم کی گئی ہے کہ الہیثم، البیرونی اور ابن سینا جیسے مسلمان سائنسدان 11 صدی میں اس نقطہ نظر کو مطالعہ کے مختلف شعبوں بشمول نظریات، مدنیات اور طب میں استعمال کر رہے تھے۔ الہیثم نے کئی سال تک قاہرہ میں اسماعیلی امام اور فاطمی خلیفہ حضرت الحکیم بن عمرو اللہ کی سرپرستی میں کام کیا۔ یہ الف سین کے سائنسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اس کے مفروضے کو جسمانی طور پر جانچتا ہے کہ آنکھ کس طرح کام کرتی ہے کہ اس نے کیمرہ اوبسکورا دریافت کیا، جو لاطینی اصطلاح ہے ایک تاریک کمرے باکس کے لیے جس میں سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے روشنی چمکتی ہے جس سے ایک تصویر پیش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اسے پن ہول کیمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کیمرہ اوبسکورا کے اصول ان کے زمانے سے پہلے سے موجود تھے، ابن الہیثم پہلا عالم تھا جس نے ان اصولوں کو واضح طور پر سمجھا، تجزیہ کیا اور استعمال کیا۔ اس تصور کی ابتدائی واضح وضاحت اور روشنی کے اضطراب کے اصول بھی الہیثم کی کتاب علم نظیر، جسے انگریزی میں دی آپٹک کے نام سے جانا جاتا ہے، میں پایا گیا۔ بصارت کی یہی سمجھ ہی جدید کیمرے کی ایجاد کا باعث بنی۔ ابن الہیثم نے فلکیات، طب اور ریاضی سے لے کر فلسفہ تک کے مضامین میں 200 سے زیادہ سائنسی کام لکھے، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابیاں فزکس اور آپٹکس کے شعبے سے منسوب ہیں۔ وہ کتاب علم نظیر کے لیے مشہور ہے اور طبیعیات میں ان کے اہم کام کی وجہ سے انہیں قرون وسطی کے یورپ میں دی فزکسٹ کا لقب ملا۔ آغا خان یونیورسٹی بینائی کے عمل، آنکھ کی ساخت اور ابن الہیثم پروفیسرشپ کے قیام کے ذریعے ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ مطالعہ میں ان کی تنقیدی شراکت کا اعزاز دیتی۔ یونیورسٹی اپتھلمولوجی میں ایک تعلیمی شعبہ قائم کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔